بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ لوگوں نے اس طرح سے ٹائم دیا. اس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ کا جو قلمدان ہے وہ لینے کے بعد میں انیشیلی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ لی میں نے. تو چونکہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ گرانٹ ان ایڈ پہ چلتا ہے، اور گرانٹ ان ایڈ یقیناً وفاق سے ہمیں ملتی ہے، اور ہمارا بجٹ جو کنسالیڈیشن ہے یا اس کی ترسیل ہے وہ یقیناً وفاق سے مشروط ہے. تو اب ہماری کوشش ہوگی، ہماری ٹیم جو ہے وہ بڑی وائبرنٹ ہے، انرجیٹک لوگ ہیں ہمارے ساتھ. ہم کوشش کریں گے کہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے میکسیمم یوٹیلائز کر سکیں اس پوٹینشیل کو. اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو وفاق میں ہمارے کابرین ہیں ان کو بھی ہم مطمئن کر سکیں کہ جو گلگت بلتستان کی بنیادی ضروریات ہیں اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے اس کو انکریز کروائیں، تاکہ گلگت بلتستان جو کہ مستقبل قریب میں اور پھر مستقبل بعید میں بننے جا رہا ہے ایک ٹوریزم ہب، تو اس کے لیے بڑے پیمانے پہ یقیناً انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. تو اس میں جتنی بجٹ امپلیکیشنز ہیں، فائنینشیل امپلیکیشنز ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ وفاق کے فورمز کے اوپر اس کے لیے مناسب ایڈوکیسی کر سکیں، اور مناسب ہم اچھی لابنگ کر سکیں کہ ہم کنونس کر سکیں اپنے جو ہمارے وفاقی قائدین ہیں ان کو کہ گلگت بلتستان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے لیے خاطر خواہ جو ہے وہ ریسورسز فراہم کریں. دیکھیں جی، احتساب کا عمل، گزارش یہ ہے کہ ہم نے یہ تہیہ کر رکھا ہے خان صاحب کے ویژن کے مطابق کہ خود احتسابی سے شروع کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی مثال قائم کریں، پہلی چیز. دوسری چیز، اب آپ نے اسپیسیفکلی سوال کیا ہے، تو ہم نے جس انداز میں دیکھا ہے کہ ماضی کی حکومت نے جس انداز میں جو کرپشن کا بازار گرم کیے ہوئے تھا، جس انداز میں اقربہ پروری پروان چڑھائی ہوئی تھی، اور جس انداز میں اختیارات کا ناجائز استعمال جو نظر آ رہا ہے، کاغذ ہمیں بتا رہے ہیں. ہم نہ سنی سنائی باتوں پہ بات کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی انیکڈوٹس پہ ہم بات کریں گے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جو ہمارا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کے اوپر اگر ایک نظر دوڑاتے ہیں تو ہم نے پچھلے سال کا جو ہمارا آئی ڈی پی ہے اس میں اگر ہم صرف نمبر دیکھ لیں، کہاں 800 1000 1200 اسکیمز جو ہیں وہ نمبر ہوتے تھے. پچھلے سال کی اے ڈی پی میں 2200 پلس اسکیمیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں. اور جب اس کا ہم مزید اس کو نیرو ڈاؤن جا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پروجیکٹس نیڈ بیس پہ، ضرورت کی بنیاد پہ رکھنے چاہیے، نہ کہ سیاسی رشوت کی بنیاد پہ. اب آخری سال تھا ان کا، انہوں نے کوشش کی جی کہ پولیٹیکلی برائب کیا جائے. 22% آف دا اے ڈی پی جو ہے وہ صرف ایک حلقے کو اسپیسیفائی کر کے لگائی گئی ہے. تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس انداز میں سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. جب ان کاغذوں کو ہم جانچتے پرکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایک روتھ لیس احتساب کی ضرورت ہے، روتھ لیس اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے اکراس بورڈ. اس کے اندر یقیناً اس کی زد میں جو بھی آتا ہے تو ان کے اوپر ان کا احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ ایکسچیکر یقیناً غریب عوام کا پیسہ ہے. غریب عوام کا پیسہ اگر میں اپنی پبلسٹی کے لیے، میں اپنی امیج بلڈنگ کے لیے، اور میں اپنی تشہیر کے لیے، میں اپنی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہوں تو وہ غلط ہے. لیکن سیاسی بیان ہوتے ہیں، یقیناً یہ ان کی خواہش کو انہوں نے اپنی خواہش کو خبر بنوایا ہے. لیکن کام جو ہے وہ کاغذ کی روح سے، پروسیجر کی روح سے ہونے کی ضرورت ہے. اگر اتنے میسو لیول کے اوپر امبیزلمنٹس سامنے آتی ہیں تو وہ سیاسی بیان ان کا ہو سکتا ہے. دیکھیں، اس انداز میں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے گزارش یہ کی کہ یہ والی باتیں جو ہیں یہ ان صوبے میں ہوتا ہے جہاں پہ اپنے ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، اپنے ریونیوز کی بنیاد پہ اپنا بجٹ بناتے ہیں، پھر اپنا ایکسپینڈیچر کرتے ہیں. تو بات خسارے اور قرضے کی باتیں وہاں مناسب لگتی ہیں. میں نے شروع میں گزارش کی کہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ وفاق کی گرانٹ پہ چلتا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ اپنے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنے سسٹم کو مثبت انداز میں چلانے کے لیے، اپنے مالی مسائل کی کمی کے لیے ہماری کوشش ہوگی. چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ لیس ڈیولپڈ ایریاز پہ کافی فوکسڈ ہیں. خان صاحب کا جو پرائم ویژن ہے لیس ڈیولپ ایریاز کو ملک کے دوسرے جو ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کے برابر لے کے آنے کی کوشش ہے ان کی. تو اس بنیاد پہ ہم اگر اچھی ایڈوکیسی کر پائیں، ہم اگر اچھی طرح اپنا کیس پریزنٹ کر پائیں تو یقیناً ہم اپنے انفراسٹرکچر کا بجٹ بڑھوا سکتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بجٹ کافی اوپر لے کے آئیں، جس کی بنیاد پہ ٹوریزم کے ایونیوز ہیں، ہیلتھ میں بہت سارا کام کرنا ہے،
ایجوکیشن سیکٹر کے اندر کافی سارا کام کرنا ہے. تو ان سب کے لیے جو فائنینشیل امپلیکیشنز ہیں ہم اس کو میٹ کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں اس کے اندر اجلت میں ایک قانون سازی کی گئی. اجلت میں قانون سازی سے مراد یہ ہے کہ جو قانون سازی کے ریکوائرڈ پری ریکوزٹس ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ہی بھائیوں کو مشکلات سامنا کرنا پڑ رہی ہیں، اگرچہ وہ پبلک ہم سب کی ہے. تو ہماری کوشش ہوگی کہ اسکروٹنی دیکھیں اس کو بنیادی طور پہ، اس کی امپلیمنٹیشن میں کہاں سقم موجود ہیں، وہ چیزیں دیکھنے کے بعد ایک قانون سازی اجلت میں جو کی گئی ہے اس کے اندر جو شارٹ کمنگس ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. گزارش کی کہ ایک کام اجلت میں کیا گیا ہے، وہ اجلت میں کیا، وہ قانون سازی اجلت میں کی گئی ہے، یقیناً اس کے جو ریکوائرڈ پری ریکوزٹس تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، جس کی بنیاد پہ ہمارے ہی بھائیوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اب ہماری کوشش ہوگی کہ ہاؤس کے اندر دیکھا جائے کہ کہاں پہ شارٹ کمنگز ہیں. یقیناً ایک بل جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے پریویس ہاؤس سے، اس کی امپلیمنٹیشن میں کہاں مسائل ہیں بیوروکریسی کے لیول پہ، ایگزیکٹو کے لیول پہ، جہاں مسائل ہیں اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. ہے مقننہ کا اور ایگزیکٹو کا. اب یقیناً بجٹ کا جو اپروول ہے وہ اگست ہاؤس نے دینا ہے، تو اس کے اندر یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. یقیناً ہمیں ایگزیکٹو کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، ہماری بیوروکریسی نے بھی اس کے اوپر کام کرنا ہے، لیکن جو اپروونگ اتھارٹی ہے وہ ہمارا اگست ہاؤس. جو حقدار ہے رسک الاؤنس کا اس کو ملنا چاہیے، جو حقدار ہے. دیکھیں ہم اس معاشرے کے اندر یقیناً جتنا شیئر یقیناً مردوں کا ہے اتنا ہی اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا شیئر ہے. جو کنٹریبیوشن خواتین کی ہیں اس علاقے کو، اس معاشرے کو شعور دینے کی، اس علاقے کو، اس معاشرے کو ایک نشونما معاشرہ، توانا معاشرہ بنانے کا، اس کی نشونما کرنے کا، وہ یقیناً خواتین کا پرائم کردار ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کی ترجیحات میں ہوگا کہ ہم خواتین کو امپاور کریں. امپاورمنٹ کی تعریف اور اس کی توجیہ جو ہے وہ ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے، لیکن جو سرکاری توجیہ اور تشریح و تعریف ہوگی وہ یقیناً شریعت اور اسلام کے عین مطابق ہوگی.